السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ شہر رمضان بستا جا رہا ہے اور جمال شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام ہے ہمارے انبیاء۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو شہر میں جس جگہ پر چھوڑا تھا وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک ہجوم جمع ہے اور وہ ہجوم آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام ہجوم کو دیکھ کر باہر نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ابھی ان کے آنے کا سبب پوچھنے ہی والے تھے کہ ان سے پہلے ایک سردار ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے صالح علیہ السلام، پہلے تو نے یہ ظلم کیا کہ ان کے معصوم بچوں کو قتل کروایا اور اب انہیں بھی بستی سے باہر لا کر قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تو نے اپنا جرم چھپانے کے لیے انہیں پتھر کے نیچے دبا دیا تاکہ کوئی اس پہ شک نہ کر سکے۔ یہ سب فساد اس اونٹنی ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے جسے تو اللہ کی نشانی یا اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت بتاتا ہے۔ اب ہم اس اونٹنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اسے جان سے مار ڈالیں گے، نہ وہ ہوگی نہ ہی جھگڑا ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ایک نہ مانے اور اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہہ کر واپس بستی لوٹ آئے۔ کافی دنوں سے اونٹنی کا قتل قوم سمود کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ میں آپ کو پھر بتا دوں ناظرین کرام کہ آپ پہلے قوم سمود کی جو حیت ہے اس کو تصور میں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کے 17 آدمی اور ایک روایت کے مطابق 18 آدمی، یعنی 17-18 آدمیوں کا قد اور ایک قوم سمود کا شخص۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کتنے اونچے، لامبے اور گرانڈیل تھے، اور جب یہ اتنے اونچے اور لامبے ہیں تو پھر اونٹنی کتنی بڑی ہوگی۔ تو قوم سمود کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اونٹنی کو پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوتے دیکھ کر جو ان کے دلوں میں کفر کا اندھیرا رہا اور دین کے نور سے منور نہیں ہو سکے، اب رفتہ رفتہ چونکہ ان کو اونٹنی کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی، وہ اب اکثر جمع ہوتے اور اونٹنی کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتے تاکہ ان پر ہر دوسرے روز جو پانی کی پابندی تھی، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک روز اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیتا تھا اور ایک روز قوم صالح پانی پیتی تھی، تاکہ یہ پابندی ختم ہو جائے۔ یہ پابندی ناظرین کرام ان کے لیے وبال جان بن چکی تھی، حالانکہ یہ پابندی نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا جو ان پر اور ان کے مویشیوں پر لگایا گیا تھا تاکہ ان کی آزمائش کی جا سکے۔ کچھ عرصے یہ کیفیت جاری رہی، پھر اسی دوران کچھ روز پہلے ایک حسین و جمیل صدوق نامی عورت جو بہت مالدار تھی، اس نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے پیش کیا۔ اس عورت کے پاس بہت سے مویشی تھے، وہ بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس عورت کے حسن اور مال کی ہر بستی میں کافی شہرت تھی۔ اس نے مصدع کو لالچ دیا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ مصدع نے بھی دولت و شہرت کا کافی ذکر سن رکھا تھا، لہٰذا وہ اس کی لالچ میں آ گیا۔ یاد رکھیے کہ حسن، دولت، مال، جائیداد یہ سب فتنے ہیں، اور اس امر کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر اس نے اونٹنی کو ختم کرنے کا عہد کر لیا تاکہ وہ جلد ہی اس اونٹنی کو ختم کر دے۔ یہی واقعہ قیدار بن سالف کے ساتھ بھی چند روز پہلے پیش آیا۔ اس کے سامنے ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی خوبصورت لڑکی کو پیش کیا اور کہا کہ اے قیدار، اگر تو اونٹنی کو مار ڈالے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں گی جو بہت خوبصورت ہے، تو اسے اپنی بیوی بنا لینا۔ چنانچہ قیدار ہی اس دن سے اونٹنی کی طاق میں لگا رہنے لگا۔ اب یہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وہی قیدار بن سالف تھا جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک سرخ بالوں والا لڑکا پیدا ہوگا جس کی آنکھیں بلی جیسی ہوں گی اور یہی اونٹنی کو قتل کرے گا۔ آخرکار ایک روز مشتعل ہجوم نے اس اونٹنی اور اس کے بچے کو گھیر لیا، مگر اسے مارنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ڈر بھی رہے تھے۔ قیدار اس ہجوم سے کچھ پیچھے کھڑا تھا اور مصدع کچھ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ قیدار کی کوشش تھی کہ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے اور اونٹنی کو مار ڈالے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور بے خوف و خطر اس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اونٹنی زخمی ہو کر جیسے ہی نیچے گری، اس نے فوراً اس کی گردن پر تلوار کا حملہ کیا۔ قیدار بن سالف کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا۔ قیدار کو دیکھ کر مصدع کو بھی جوش آیا، اس نے بھی ہمت کی اور اونٹنی کو مارنے کو بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ مصدع اپنی تلوار سے اس پر وار کرتا، اونٹنی قیدار کی تلوار کی ضربیں کھا کر دم توڑ چکی تھی۔
اونٹنی کا بچہ یہ ہنگامہ دیکھ کر اس پہاڑ کی طرف بھاگ گیا جس کے اندر سے بچے کی ماں نے جنم لیا تھا۔ جب اونٹنی کی ہلاکت کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو ہوئی تو مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف آنے لگے، مگر وہ ہجوم انہیں راستے میں ہی مل گیا۔ اس ہجوم میں مصدع اور قیدار بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر رک گئے۔ آپ علیہ السلام ایک چٹان پر جا کر کھڑے ہوئے اور ان سے کہنے لگے، آخر تم نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا۔ میں نے تمہیں اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے روکا مگر تم نہ روکے۔ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن اور گزار لو۔ اللہ کی قسم یہ ایسا سچا وعدہ ہے جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں۔ حضرت صالح کی یہ بات سن کر وہ لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شاید 3 دن بعد اب انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہم سب نے اونٹنی کو ہلاک نہیں کیا، اونٹنی کو صرف اسی نے ہلاک کیا جس کی تو نے پیشن گوئی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مصدع بھی مل گیا تھا۔ اس اونٹنی کی ہلاکت میں ان دونوں ہی کا ہاتھ ہے اور ان دونوں ہی نے مل کر ختم کیا ہے اور کسی نے اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اونٹنی کا وجود تم سب کو برا لگتا تھا اور اس کی ہلاکت ہی تم سب کی منشا تھی، لیکن اگر تم چاہتے تو اس مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے۔ بس یہاں میں رکتا ہوں اور آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سیالکوٹ میں منیب اور مغیث کو مارا گیا۔ سڑک پر ان دونوں بچوں کو لاٹھیاں مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے، بٹ مار مار کے انہیں قتل کر دیا گیا اور وہاں لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کھڑے۔ آج حضرت صالح سے بھی ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، مارنے والے تو 2 تھے، لیکن حضرت صالح نے کہا کہ تم سب تماشا دیکھ رہے تھے، تم سب کی مرضی اس میں شامل تھی کہ اونٹنی مر جائے۔ منیب اور مغیث کی میں نے بات اس لیے کی تاکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے تو صرف ان پہ نازل نہیں ہوتا جو ظلم کرتے ہیں، بلکہ جو ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے نہیں روکتے، ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے سحر کی ٹرانسمیشن میں، لیکن فی الوقت یہاں لیتے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جمال شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو ہوگی۔ چاہتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام ہے، اس میں بھی وہ مہمان ہیں، ہمارے ساتھی ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔